ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. حیدر، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ جو بیڈ گورننس ہے وہ در حقیقت گورنمنٹس کے لیے ایک اس وقت سب سے بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا اور وہ بیڈ گورننس جو ہے وہ فلڈ کی مس مینجمنٹ میں ایکسپوز ہو گئی؟ دیکھیے، جہاں تک کمزور گورننس کا تعلق ہے، بہرحال وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور چاہے وہ کسی بھی حکومت کی ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، چاہے وہ NWFP گورنمنٹ ہو، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، تو وہ بیڈ گورننس تو ہے. مس مینجمنٹ سیلاب میں اتنی بڑی دیکھنے کو آئی. کسی نے کل مجھے کہا کہ جی 200 سال میں اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا، تو میں نے کہا ہم نے جس کو رسپونڈ بھی ایسے ہی کیا جیسے 200 سال پہلے کرتے. تو کوئی بھی ایسی صورتحال، کوئی کلیکٹیو ایفرٹ دیکھنے میں نہیں آئی ہے ابھی تک، اور ظاہر ہے کہ صورتحال اس حوالے سے بہت زیادہ خراب ہے. ستم بالائے ستم، جہاں پر لوگوں نے اپنی مرضی سے بند توڑے، جن جاگیردار وڈیروں نے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہاں تو غریب عوام کی صورتحال یہی رہی کہ جہاں مردے پہ 100 من مٹی ہے، وہاں 125 من سے ہی لوگوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے لوگوں کے گھر تباہ کر دیے. ڈاکٹر صاحب، میں یہاں لیکن ایشو کریڈیبلٹی کا گورنمنٹ کا اس سیلاب آنے سے پہلے بھی انتہائی گمبھیر تھا. بالکل 48% ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ اگر پاکستانی پاپولیشن فوڈ انسیکیور ہے، بھوکی ہے، تو یہ سیلاب آنے سے پہلے کی بات. اب جو کنسرن ریز ہوا یہ ہے کہ کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق اس سیلاب، اکیلے سیلاب نے $43 بلین کا ڈیمیج کیا پاکستان کی اکانومی کو. یہ فگرز آ رہی ہیں IMF سے، جو لوگ اس کو اسیس کر رہے ہیں. $43 بلین کا اسیسمنٹ آیا، فگرز آنا شروع ہو گئے. دیٹ از اباؤٹ ایکویولنٹ جو پاکستان کا ڈیمیج ہوا ہے وار آن ٹیرر میں. اب ایشو ہے کہ یہ جب اتنی بڑی دو کلیمٹیز، وار آن ٹیرر بھی ساتھ چل رہی ہے اور اوپر سے سیلاب آ گیا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور پولیٹیکل انڈیورنس، وہاں سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا حکومت اس قابل ہے کہ وہ بیک وقت اس سیلاب اور دہشت گردی سے نمٹ سکتی ہے. اور جو حکومت کے ابھی تک کا ریکارڈ ہے، جو ان کی غیر سنجیدگی ہے معیشت کے بارے میں، توانائی کا جس کا ذکر کیا لغاری صاحب نے کہ RPPs کو دوبارہ انہوں نے چالو کر دیا، جب ان کی غیر سنجیدگی پاکستان کے اندر بھی ہے، پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھتے ہیں، پھر یہ سوال اٹھتے ہیں. خطرے کی گھنٹی یہاں سے. اچھا، یہ جو خطرے کی گھنٹی کو بڑھاتے ہوئے سینیٹر صاحب، کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ بہت دنوں سے ان ہاؤس چینج کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کے نالج میں ہے؟ میرے نالج کے اندر روزے کے ساتھ بیٹھا تھا، میرا کوئی اس قسم کی میرے پاس نالج نہیں ہے کہ ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی تھی. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے، اس پہ پورے کے پوری پاکستانی قوم 18 کروڑ ورطۂ حیرت کے اندر غرق ہو گئی ہے. انہوں نے خود کنفیس کیا ہے کہ ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی صفر ہو گئی ہے. میں نے اس کے شروع میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا حکومتیں غیر مقبول بھی ہو جاتی ہیں. 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، الیکشن کو بھی سے 1.5 سال رہتا ہے، حکومتیں غیر مقبول ہو جاتی ہیں. کیا یہ وہ مومنٹ ہے یا اس مومنٹ پہ اس سے بڑھ کے چیلنج ہے؟ جی، وہ مومنٹ اب زیادہ دور نہیں مجھے لگ رہا. ہو یہی رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ حکومت نے سنجیدگی سے ان ایشوز کو ٹیکل نہیں کیا، ایشوز اتنے بڑھیں گے کہ وہ پھر جو پولیٹیکل ڈس افیکشن ہے عوام کی. دیکھیں نا، اب سیلاب کا ایک ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ علاقے بھی جہاں سیلاب نہیں آیا، وہاں فوڈ انفلیشن ہوگی، کھانے پینے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، لوگ ڈس افیکٹ ہوں گے. جو ایشو تھا حکومت کا توانائی کا بحران حل کرنے کا، وہ ان سے حل نہیں ہوگا اور ڈس افیکشن بڑھے گی. IMF نے اس وقت ہمیں تو کہا کہ چلیں جی ہم کچھ ریلیف دیں گے، لیکن ان کا جو ڈنڈا ہے جنرل سیلز ٹیکس کے حوالے سے، وہ ابھی تک کہ جی VAT آپ لگائیں گے، اس کو نام دے دیں GST کا، وہ ابھی تک قائم ہے. جب یہ سارے ایشوز آئیں گے تو پھر پبلک ڈس افیکشن، پبلک میں جو حکومت کی نامقبولیت ہے، جو آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے غیر مقبولیت، آپ کے پول نمبرز آپ کے سامنے ہیں، وہ ایک کچھ عرصے بعد آپ نے کہا وہ مومنٹ دور نہیں ہے. وہ مومنٹ دور نہیں. مومنٹ کیا ہے؟ وہ مومنٹ ان ہاؤس چینج کا مومنٹ ہے. نہیں، دیکھیں ان ہاؤس الیکشن کا نہیں، ان ہاؤس چینج تو تبھی آئے گا جب اگر کوئی مثلا جو دوسری ان کی اتحادی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس 47 نشستیں کم ہیں میجورٹی سے، جو جسے یہ MQM اور ANP اور JUIF سے پورا کرتے ہیں، جو اپنا 47 کا 125 سیٹیں ہیں. وہ تو ابھی حالیہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو متحدہ کی بھی اب ضرورت نہیں رہی ہے، ان کے نمبرز پورے ہیں. چلیں وہ کہتے رہے، لیکن وہ ایک سیریس کرائسس موجود ہے. ان ہاؤس چینج اگر تو یہ تمام پارٹیاں جو ان کی اتحادی پارٹیاں ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب ہم اصولی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اب اس قابل نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون پاکستان میں جو ایک غیر جمہوری طریقے سے ان ہاؤس چینجز آئے ہیں،
جو حساس ایجنسیوں کی مدد سے ان ہاؤس چینجز آئے ہیں. ہم اس رستے پر چلنے کے لیے ہمارے قائد نواز شریف تیار نہیں ہے. ہم نے آئینی رستہ اختیار ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت سے لوگ ان ہاؤس چینج کے لیے تیار تھے, کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا, کچھ جماعتیں اپنی لائلٹیز چینج کرنے کے لیے تیار تھیں, لیکن پھر اس ملک کی ایک بڑی سیاسی شخصیت نے کہا کہ وہ اس قسم کی ان ہاؤس چینج کو فیور نہیں کرتے اور وہ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے. تو میں نے نام کسی کا نہیں لیا, لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ جی یہ بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہور کا فیصلہ ہو. ہماری امیدیں جمہور کے ساتھ ہیں. آپ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں جی, جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے نام نہیں لیا. میں اپنے نام لے لیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کا اپنے نام لے لیا ہے, شہباز شریف صاحب کا اپنے نام لے لیا ہے. آپ نے بات کر کے بعد نام لے لیا, انہوں نے اس کی باقاعدہ توثیق کر دی. بات کو چھوڑیں ڈاکٹر صاحب, بات روزے آپ رکھتے ہیں, امید ہے رکھتے ہیں, آپ بات کھل کے کیا کریں. اب آپ سننا میں نے نام بھی لیا. آپ کے ماشاءاللہ بڑے سورسز ہیں, میں نے نام نہیں لیا, جاتی ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس نے فیور نہیں کیا. تو سر میاں صاحب تو پہلے سے کہہ رہے ہیں, میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ میں جو جمہوری ریل ہے اس کو پٹری سے کبھی نہیں اترنے دوں گا. ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ تم وفاق کو کھاؤ, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم پنجاب کو اگر کچھ کریں گے تو وہ آپ نگلنے دو. یہ باتیں تو پہلے یہ ان ہاؤس چینج کا فارمولا اب فلاپ ہو گیا ہے. سر دیکھیں, ان ہاؤس کا فلاپ ہو گیا ہے, لیکن آپ ایک چیز کو نہیں, وہ مومنٹ گزر گیا ہے. آپ ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں. 102 ترامیم 18ویں ترامیم کے اندر آئی, 102 کلازز کی ترمیم ہوئی. اب کہتے ہیں کہ جی فوج کبھی وہ 111 جو آپ کی بریگیڈ آتی ہے اس کے دروازے بند ہو گئے. لیکن آپ ایک چیز کو کیوں نظر انداز کریں, سیلاب نے تو اس چیز کو اور زیادہ اجاگر کیا ہے, ابھار کے لے آئی ہے کہ عوام کا جو انقلاب ہے آپ اس کو کیوں بھول رہے ہیں. عوامی انقلاب اب آئے گا. جو بات الطاف بھائی بار بار کر رہے ہیں, الطاف بھائی کوئی بے تکے سیاستدان نہیں ہے, انہوں نے بہت گہری بات کی ہے. انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب, آپ آرٹیکل 190 کے تحت آپ محب الوطن جرنیل صاحب کو کہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں دیکھیں, جو عوام جو محب وطن جنرل جو ہے وہ ٹینک پر چڑھ کر آتا ہے, وہ عوام کے کندھوں پر چڑھ کر نہیں آتا. یہ بات ہم سب کو سمجھتے ہیں. ایک دفعہ بھی ٹینک پہ نہیں آئے. نہیں, وہ ٹرک, ایک ٹرک ہوتا ہے اس میں 20 سپاہی, وہ 20 سپاہی آ کے پاکستان ٹیلی ویژن پہ قبضہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت بدل گئی. اب وہ ہمیں وہ چینج, ویسے اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں کرپ سیاستدانوں کو پھر خورم پھر کیا آپ مجھے بتاؤ, کرپ سیاستدانوں کا پھر 30 حل کیا ہے. انہوں نے اپنی جائیدادیں بڑھائی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سیاستدانوں کا ایک دفعہ ان کا حساب کون ہے. میں پوائنٹ ابھی تک مجھے گزارش کرنی ہے سیاستدانوں کا نہیں, ڈاکٹر صاحب سیاستدانوں کا حل ہوا ہے ہمارے ساتھ. لاسٹ ورڈ 1996 میں اب تو بہت ٹرک چاہیے ہوں گے. ٹرکوں کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے عوام کو جب موقع دیا گیا, جب لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی کی سیکنڈ گورنمنٹ میں, بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں کرپشن کا بہت میجر ایشو ریز ہوا تھا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ 97 کے الیکشن میں کتنا میسو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ پڑا اکراس دا کنٹری. تو اگر آپ عوام کی اور بھی وجوہات بتاتے ہیں, آپ اس کو بتاتے ہیں اس کی. اچھا چلیں, میں لاسٹ جب عوام کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ, اور آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تبدیلی آئے وہ پاکستان کی عوام تبدیلی اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے. لاسٹ ورڈ ذرا حیدر عباس رضوی صاحب کا لے لیتے ہیں. حیدر, آپ دیکھتے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا سسٹم کے لیے, یہ خطرہ کھڑا ہے بیکاز آف بیڈ گورننس. لاسٹ ورڈ ٹو یو. دیکھیے, خطرہ تو بہرحال اپنی جگہ کھڑا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کے دریاؤں سے سیلاب کا پانی اترے گا تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سیلاب کا پانی صرف غریبوں کو ہی نہیں بہا کے لے گیا, بلکہ بہت سارے ایسے طاقتور اشخاص تھے کہ جن کی شاید بادشاہتیں, جن کی رجواڑے جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. بالکل ٹھیک کہا لغاری صاحب نے کہ عوامی انقلاب اب بہت دور نہیں رہ گیا, اور ان تمام کرپٹ سیاستدانوں کا, ان بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیروں کا حساب انشاءاللہ بہت ضروری. حیدر عباس صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. خرم دستگیر صاحب آپ کا, سینیٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا, لغاری صاحب یہاں بہت شکریہ. ناظرین, اس ساری ڈسکشن کا جو حاصل جمع ہے, جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے
کہ الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ بذات خود خطرہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انڈیکیشن تھی، وہ ایک سمٹم تھی خطرات کا. نہ ہی خطرہ جو ہے موجودہ پولیٹیکل سیاسی ڈھانچے کو افواج پاکستان سے یا کسی ایمبیشس جنرل سے ہے، خطرہ اس چیز سے ہے کہ جو بیڈ گورننس 2-2.5 سال سے اس ملک کو پرووائڈ کی گئی ہے، جو یہاں پہ حکومت میں جو ڈیفیشنسیز تھیں، جو کمزوریاں تھیں گورننس کی، جو انیفیشنسی تھی، جو انکمپٹنس تھی، وہ گزشتہ 4 ہفتوں کے اس سیلابی ریلے سے، سیلاب کی کیفیت سے اور طوفان سے ایکسپوز ہو گئی ہے. ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو اس ملک کے سپورٹرز ہیں، جو کریڈیٹرز ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جس میں امریکنز ہیں، جس میں برٹش ہیں، جس میں اقوام متحدہ ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں IMF ہیں، ان تمام اداروں کا، ان تمام فورسز کا جو اعتماد ہے وہ حکومتوں پہ اور اس نظام پہ متزلزل ہو چکا ہے. یہ وہ ریئل خطرہ ہے. اور جیسا کہ حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا کہ جیسے جیسے سیلاب کا پانی اترے گا تو شاید یہ پتہ چلے کہ غریبوں کو تو وہ اپنے ساتھ خس و خازاک کی طرح بہا کے لے ہی گیا، لیکن بہت سے طاقتور لوگوں کی قسمت کا بھی وہ سیلاب نے فیصلہ کر دیا. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.